ہے، لیکن کسی نبی کی دو صاحبزادیاں ایک صحابی کے گھر کے اندر آ جانا تو سوچو کتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا۔ یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جن کے گھر میں دو سرکار کی صاحبزادیاں ہیں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں آپ کے گھر کے اندر تھی۔ یہ بہت بڑا اور پیارا ایک واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں، تو اس وقت آپ پریشان ہو گئے۔ ایک روایت میں کسی رستے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، عثمان آج کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا رشتہ جو تھا میرے ساتھ، حضور کے خاندان میں میں شامل تھا، تو آقا علیہ السلام کا رشتہ تھا وہ رشتہ منقطع ہو گیا۔ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی صاحبزادی ہیں، وہ میری بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، جس کی بنیاد پر اب مجھے پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تو سرکار سے رشتے کے لحاظ سے دور ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کر انہوں نے کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ محبوب علیہ السلام آپ کے داماد جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا اس وجہ سے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان تم آج پریشان ہو، رو بھی رہے ہو؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے محبوب علیہ السلام پریشان اس لیے ہوں، جو رشتہ تھا آپ کے ساتھ وہ رشتہ ہی منقطع ہو گیا، آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب کیا اس کے بارے میں کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری دوسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم، میں اس کا نکاح تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی ایک سعادت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں، ایک روایت میں 100 کا بھی ذکر ہے، ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ ہے پیار سرکار کا، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ یہ دو نوروں والے ہیں۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے ان کا۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہ کیا وہ جس نے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزاری سجود اور قیام میں، یعنی اللہ کی فرما برداری میں رات گزاری سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ محدثین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کی شان میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، کیوں کہ آپ تہجد کی نماز بہت محبت سے جو ہے وہ پڑھتے تھے، بڑے پیار سے آپ پڑھتے تھے اور بڑی محبت تھی تہجد کی نماز۔ آگے ان کا ذکر بھی آئے گا کہ آپ کو 3 چیزیں بڑی پسند تھیں، اس کا آگے جا کے ذکر کریں گے۔ اور میں یہ موضوع بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف اہل سنت و جماعت کو توفیق ہے بس، کہ جو سرکار کی اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں وہاں پر حضور کے صحاب کا بھی ذکر کرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کو، عمر فاروق کو نہیں مانتے، وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں۔ آگے آپ حدیث توجہ سے سننا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو بغض رکھتے ہیں سرکار کے صحابہ کا، یہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتے ہیں، اور جہنم کے اس گڑھے کے اندر ان کو پھینکا جائے گا کہ جہاں پر کوئی نہیں جائے گا۔ آگے حدیث کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا کہ سرکار کے غلاموں کا کیا کم جو ہے وہ مقام ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ صرف اور صرف ہمیں توفیق ہے۔ برملا واضح طور پر آن دی ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی توفیق ہے صرف اہل سنت و جماعت کو
یہ ہمیں سعادت ہے کہ ہم صرف ان سرکار کے غلاموں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، وہ خواہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہو، خواہ حضرت عمر فاروق ہو، خواہ حضرت عثمان غنی ہو، خواہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، طلحہ زبیر یا دیگر سرکار کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، کوئی بھی ہو، یہ ذکر صرف اہل سنت و جماعت کر سکتے ہیں، وگرنہ ہر کسی کے کو مروڑ آتا ہے۔ اگر کوئی حضرت علی کا ذکر کرتا تو دوسروں سے بغض رکھتا ہے، اور یا حضرت علی سے پیار کرتا تو دیگر صحابہ سے پیار نہیں کرتا، اور بعض ایسے ہیں جو دیگر سے پیار کرتے تو اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ میں یہ برملا کہتا ہوں کہ اہل سنت تجھے مبارک ہو، قیامت والے دن انشاءاللہ ان کے صدقے سے ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے سینے میں پیار ہے حضور کے صحابہ کا، ہمارے سینے میں سرکار کے اہل بیت طہار کا پیار ہے۔ یہ بڑے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے کہ میں اس لیے اپنی بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ آج میں سرکار کے ایک داماد کا ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پچھلے دن ایک ٹولے نے پریس کانفرنس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ ان کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر رب راضی نہیں تھا معاذ اللہ۔ کہ کتنی بدبختی ایسے لوگوں کی کہ جن کے گھر میں سرکار کی 2 صاحبزادیاں ہیں، شہزادیاں آئی ہیں، تو کیا ان سے رب راضی نہیں تھا؟ جن کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرا عثمان وہ ہے کہ جن کی جنت مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ عثمان میرے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، کیا خبر ان لوگوں کو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال فرمایا کہ عثمان جاؤ میدان معشر میں کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں پر جا کر 70,000 بندے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، فرمایا تم ایک ایک کو جہنم سے نکالتے جاؤ، جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ یہ تو شان ہے۔ اور میں تمہیں آگے بتاؤں گا کہ جو بغض ابو بکر، بغض عمر، بغض عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا ان کا درجہ ہوگا جہنم کے اندر، انشاءاللہ میں آگے کروں گا۔ تو بات کر رہا تھا یہ ہم اہل سنت ہے، ہماری سعادت ہے کہ ہم جو یہ بیان کرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں جو اس کو بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہ آیت جو ہے کہ رب نے فرمایا کہ وہ جس نے فرما برداری کی گھڑیاں گزاری، کس طریقے سے؟ رات کو سجدہ کرتے ہوئے، رات کو قیام کرتے ہوئے۔ یہ آیت اتری ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو تم سوچو تو صحیح کہ اگر یہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں تو رب قرآن کی آیت ان کی شان میں نازل کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی اور شان کیا ہے ان کی کہ تہجد کی نماز پڑھے تو رب قرآن کی آیت نازل کرے، سجدہ کرتے ہیں تو رب قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں، یہ لیٹتے ہیں تو رب قرآن کی آیت نازل کرتا ہے، یہ بیٹھ کر رب کا ذکر کرتے ہیں تو رب قرآن کی آیت نازل کرتا ہے۔ تو بڑی بدقسمتی اور بدبختی نہیں ہے اس بندے کی کہ جو معاذ اللہ من گھڑت جو ہے اپنے کتوں کی لکھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ لے کر وہ جو ہے وہ لوگوں میں بتاتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت اتری ہی آپ کے بارے میں ہے، اور بلکہ میں تمہیں پہلے اکٹھا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو سرکار کے 4 بالخصوص صحابہ ہیں، ہر صحابی شان والے ہیں، لیکن 4 جو صحابہ ہیں اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسھا، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، بنیاد ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں تو تب جا کے دیواریں بنتی ہیں، وعمر حیطانھا، اور عمر اس کی دیواریں ہیں، پتہ چلا ابو بکر ہیں تو عمر موجود ہیں، وعثمان سقفھا، اور عثمان تو اس کی چھت ہے، تو جب چھت ہوتی ہے تو کبھی بھی پھر آسمانوں سے بارش آ کے زمین کو کیچڑ والا نہیں بناتی، وعلی بابھا، فرمایا علی تو اس شہر کا دروازہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا کہ علی یہ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس 2 مرتبہ ہو کے جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، علی کیا یہ بات تم نے کہی ہے؟
کہ جبریل تیرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے، میرے پاس 1 مرتبہ آتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہاں محبوب میں نے کہی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ محبوب آپ نے تو مجھے فرمایا وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دروازے کے اندر سے انسان آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، 1 مرتبہ آیا تھا، دوسری مرتبہ گیا تھا، تو شہر تو 1 مرتبہ وہ داخل ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام میں نے اس لیے کہا میں اس کا دروازہ ہوں، آپ اس کا شہر ہو۔ جبریل تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں تو اس کا دروازہ ہوں، تو جو دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ وہ آنے والے کو بھی دیکھتا ہے، جانے والے کو بھی دیکھتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہی جملہ بولا، فرمایا جہاں پہ علی اس شہر کا دروازہ ہے وہاں ابو بکر کو بھی تو دیکھو، وہ اس شہر کا کیا ہے، اس کی بنیادیں ہیں جس سے بنیادوں کو رکھ کر شہر کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ اور عمر کو بھی تو دیکھو، علی کی بڑی شان ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ علی کی شان یہ ہے کہ وہ شہر کا دروازہ ہے، اور عمر تو اس شہر کی دیواریں ہیں، تب جا کے چھت کو رکھا جائے گا۔ اور تم عثمان کو بھی تو دیکھو، فرمائے عثمان تو میرے اس شہر کی چھت ہے کہ دیواریں ہوگی تو چھت رکھا جائے گا، بنیادیں ہوگی تو دیواریں ہوں گی، اور جب چھت ہی نہیں ہے، جب دیواریں ہی نہیں ہے، بنیادیں نہیں ہے، تو پھر اس شہر کا دروازہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس بندے نے مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہا تو میں اس کو 80 کوڑے جو ہے وہ لٹا کر ماروں گا۔ یہ ہے شان ان کی۔ اور بلکہ آگے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا مدینۃ السخاء و ابو بکر بابها، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سخاوت کا شہر ہوں، یعنی سخاوت کرنے کا، فرمایا میں شہر ہوں، ابو بکر اس کا دروازہ ہے، وَأَنَا الشَّجَاعَةِ وَعُمَرْ بَابُهَا، فرمایا میں بہادری کا شہر ہوں، یعنی سرکار کہنے لگے میں بہادری کا شہر ہوں، اتنا بڑی مجھے رب نے بہادری دی ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں تم عمر کو دیکھو، عمر تو اس شہر کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحیاء، سرکار فرماتے ہیں میں اس حیا کا شہر ہوں، یعنی شہر بہت بڑا ہوتا ہے، دروازہ تو اس کا ایک ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں 4 بھی ہوتے ہیں، لیکن سرکار مین دروازہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس حیا کا شہر ہوں، اور سرکار فرماتا ہے اس حیا کے شہر کا دروازہ عمر ہے۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ، سرکار فرماتا ہے علم کا شہر میں ہوں، وَعَلِيٌّ بَابُهَا، اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت جو شان بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ایک یہ جملہ حدیث کا کاٹ کر بیان کر دیا جی سرکار نے فرمایا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، پوری حدیث یہ نہیں ہے، پوری حدیث یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا ابو بکر کی بھی یہ شان ہے، عمر کی شان یہ ہے، عثمان کی شان یہ ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں 4 نمبر پر سرکار نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ عَلِيٌّ بَابُهَا، فرمایا جس علم کے شہر میں ہوں اس علم کے شہر کا دروازہ تو اللہ نے میرے علی کو بنا دیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں ایمان کو تازہ کرنے والی حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر کیا ہوگا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا، فرمایا اختلاف جو ہے وہ سیر کرے گا، اختلاف میں تم پڑ جاؤ گے، کثیراً بہت زیادہ، فَعَلَيْكُمْ، فرمایا پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر تمہارے اوپر لازم ہے بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تم نے اختلاف کو دیکھنے سے پہلے میری سنت کو دیکھنا ہے، میرے فرمان کو دیکھنا ہے، اور پھر فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، پھر تم نے ابو بکر کے طریقے کو دیکھنا ہے، پھر تم نے عمر فاروق کے طریقے کو دیکھنا ہے، پھر تم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے طریقے کو تم نے دیکھنا ہے۔ میری امت، میرے صحابہ، یہ سرکار کے جملے تھے جو رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیے ہیں۔ اب یہاں پر صرف حضرت علی پاک کا ذکر نہیں ہے، پہلے ابو بکر کا ذکر ہے، پھر عمر کا ذکر ہے، پھر حضرت عثمان
غنی کا، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. یعنی حضرت علی کی پیروی تب ہوگی جب پہلے پیروی حضرت ابو بکر صدیق کی جائے گی، جب پیروی حضرت عمر فاروق کی جائے گی، جب حضرت عثمان غنی کی پیروی کی جائے گی، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پیروی کی جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت بندہ صرف حضرت علی پاک کا ذکر کرے اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑے، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت علی پاک کا ذکر کرے اور حضرت عمر کا ذکر ہی نہ کرے، حضرت عمر کو نکال ہی دے، حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ نکالے، وہ محب علی نہیں ہو سکتا. حضرت علی سے پیار کرے گا ہی وہ جو حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرے گا. علی کا محب وہ ہوگا جو حضرت عمر فاروق سے پیار کرے گا. علی کا محب وہ ہوگا جو حضرت عثمان غنی سے پیار کرے گا. کوئی شک نہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن تم یہ بھی تو سوچو، حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ رب کے محبوب کی 2 بیٹیاں ان کی عقد کے اندر آئی ہوئی ہیں، 2 شہزادیاں ہیں. اور پھر آگے دیکھو، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یجتمع حب ہؤلاء الا 4 الا فی قلب مؤمن. یہاں پر تو سرکار نے حد ہی کر دی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے 4 خلفاء کی محبت، یعنی میرے 4 یاروں سے محبت کرنا مومن کے علاوہ کسی اور کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. تو پتہ چلا کہ 4 یاروں کی محبت تو میرے رب نے اہل سنت کے سینے میں رکھی ہوئی ہے، تبھی تو ان کا بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں. یہ بدبخت جو لوگ ہیں، ابھی تمہیں پتہ چلے گا، نکلیں گے اپنی بلوں سے یہ کیڑے مکوڑے. جس طرح آج ہمارا شیر قائد ملت اسلامیہ، کنز العلماء، سیف المسلمین، سیف الاسلام المسلمین، حضرت اقدس جناب ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب زید شرفہ رب ذوالجلال ان کی حفاظت فرمائے، آج وہ جیل کے اندر ہیں. تو کیسے یہ کیڑے مکوڑے نکل کر ان کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ جب وہ باہر تھے یہ تو اپنی بلوں سے نکلتے ہی نہیں تھے. یعنی شیر کے ہاتھ باندھ کر، پاؤں کو باندھ کر پنجرے کے اندر داخل کر کے کوئی بندہ کہے کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا، تو دیکھنے والا کہے گا تجھ سے بڑا بدبخت اور بزدل کون ہو سکتا ہے؟ تم نے مقابلہ کرنا تھا اس وقت کرنا تھا جب وہ شیر باہر تھا، اس وقت تو تم اپنی بلوں میں داخل تھے، اس وقت تو تم جو ہے وہ باہر نکلتے نہیں تھے. اس واسطے سرکار نے اسی کو یہ بیان کیا. اب یہ ڈیوٹی جو ہمارے قائد حضرت اقدس ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب نے دی ہے، جس سے کچھ لوگوں کو مرچیں لگی اور تکلیف ملی، اور انہوں نے بجائے آپ کی دلیل کا جواب دینے کے ان کے اوپر FIR کٹوا دی. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی. بہادری یہ ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے دلیل دی ہے تو دلیل کا مقابلہ دلیل سے کیا جائے. تو یہ تو طریقہ کار شروع سے چلتا آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب آپ کا مناظرہ ان کے ساتھ ہوا نمرود کے ساتھ، نمرود جواب دینے سے عاجز آیا، تو کیا کیا اس نے یہ کیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفیں دینا شروع کر دی. کبھی چیخا کے اندر ڈالا، کبھی کوئی کہا، کبھی کچھ کہا، طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر اس نے ڈالا. تو یہ طریقہ کار شروع سے آتا آیا کہ جب جواب دینے سے کافر لوگ آ گئے، فرعون بھی کافر آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑا، 12 لاکھ کی فوج پیچھے دوڑائی. لیکن رب فرماتا جو حق والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا سر بلند ہوتا ہے. اب یہ ڈیوٹی تھی جو آپ نے دی تھی، جس کی بنیاد پر یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو سرکار فرماتا لا یجتمع حب ہؤلاء الا 4 الا فی قلب مؤمن. فرمایا مومن بندے کے سینے کے اندر ہی 4 یاروں کی محبت آئے گی. آگے فرمایا وہ 4 یار کون سے ہیں؟ ابو بکر و عمر. فرمایا وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہے، وعثمان وعلی، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے. بلکہ ایک جگہ پر تو شاہ فرمایا یحبہم اولیاء اللہ ویبغضہم اعداء اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ولی ہی صرف ان 4 یاروں سے پیار کرتے ہیں.
اللہ کے جو بندے ہیں، اور سرکار نے آخر میں تو حد کر کے رکھی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا وَيُبْغِضُهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ، فرمایا جو رب کے دشمن ہوتے ہیں وہ ان 4 یاروں سے بغض رکھتے ہیں، ان 4 یاروں کا بغض رب کے دشمن جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے حدیث نمبر 5 دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الریاض النضرہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا عینیہ، ایمان افروز حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ابو بکر تو میری آنکھوں کی طرح ہے، یعنی ابو بکر تو میری آنکھ ہے، من راسی، یعنی سر کی آنکھ ہے میرے ابو بکر، وعمر کا لسانی، اور عمر تو میری زبان ہے، وعثمان قیدی، سرکار شاہ فرماتے عثمان تو ایسے ہے جیسے میرا دستے سخاوت ہوتا ہے، کہ یعنی عثمان ایسے ہے جس طرح میں اپنے ہاتھ سے سخاوت کرتا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر سرکار شاہ فرماتے ہیں وعلی جن کا روحی من جسدی، سرکار فرماتے ہیں علی میرے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ یہ ہے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ پہلے 3 جو خلفاء ہیں ان کے شان کو سرکار نے بیان کر کے چوتھے نمبر پر فرمایا کروحی من جسدی وعلی جن، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب ابی بکر یوجب الغفران، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کی محبت پتہ کیا فائدہ دیتی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ گناہوں کو بخشواتی ہے، گناہ بخشے جاتے ابو بکر کی محبت سے۔ وحب عمر، اور عمر کی محبت ایسے ہے یمحو العصیان، کہ جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، برائیوں سے بندے کو دور کرتی ہے، یعنی جو عمر کی محبت سینے کے اندر ہوتی ہے تو فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتا ہے جس کے سینے کے اندر حضرت عمر فاروق کی محبت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر سرکار فرماتا ہے وحب عثمان، اور عثمان کی محبت ایسے ہے یقوی ایمان، حب عثمان یقوی ایمان، آپ فرماتے ہیں عثمان کی محبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ وحب علی یخمد النیران، اور فرمایا علی کی محبت جو ہے وہ دنیا کی آگ بھی بجھاتی ہے، جہنم کی آگ بھی بجھا دیتی ہے۔ یہ ہے شان صحابہ کرام علی مرضوان۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر شاہ فرمایا، ایمان افروز حدیث ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی تم یہ حق 4 یار کا نعرہ کیوں لگاتے ہو، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ حق 4 یار کا نعرہ ہم نے نہیں لگایا، یہ تو میرے آقا علیہ السلام لگا رہے ہیں، سرکار بتا نہیں رہے۔ میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنائی ہے، ہر حدیث میں سرکار نے پہلے ابو بکر کا ذکر کیا، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، پھر علی کا ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو یہ تو سرکار نے بالترتیب جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے اور اس شان کو یہ بیان کیا ہے، حق 4 یار یعنی سچ 4 یار جو ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ان کا نعرہ لگانے سے دوسروں کی نفی ہوتی ہے، یہ اصل میں سرکار نے ان کی تخصیص کی ہے کہ فرمایا یہ میرے 4 یار وہ ہیں جن کو میرے رب نے سب صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر سنیں آگے سرکار کی حدیث شریف، ایمان افروز حدیث ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان مستدرک الحاکم میں اور جو ہے ان مسند الفردوس میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ عز وجل فرض علیکم، فرمایا بے شک میرے رب نے، یہ سرکار فرما رہے ہیں، بے شک میرے رب نے تم پر فرض کر دی ہے۔ کیا چیز فرض کی ہے؟ فرمایا حب ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی محبت کو فرض کر دیا ہے، وعثمان و علی، اور عثمان اور علی کی محبت کو فرض کر دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، کما فرض علیکم الصلاۃ، تو سرکار نے آگے اس کی جو ہے وضاحت کی، یعنی یوں پنجابی سمجھے سرکار نے اس کی ونڈ کی، فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت کو فرض کیا، اور کیسے فرض کیا سرکار نے ساتھ اس کو بھی بیان کر دیا۔ سرکار نے فرمایا کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام،
فرمایا ان کی محبت ایسے فرض ہے جس طرح میرے رب نے تمہارے اوپر نماز کو اور روزوں کو فرض کیا ہوا ہے. اور پھر والحج والزکات، فرمایا ایسے فرض ہے جیسے حج اور زکات فرض ہے. فمن ابغض واحدا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا یا ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھا، یا چاروں سے یا ایک سے بغض رکھا، تو سرکار فرماتے ہیں فلا صلاۃ لہ ولا صیام لہ، فرمایا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے، ولا حج لہ ولا زکات لہ، فرمایا نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کی زکات قبول ہے. وَيَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا بغض انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. یعنی پہلے شان کو بیان کیا، ساتھ اس کی وضاحت بھی بیان کر دی. تو پتہ اس سے یہ چلا کہ نماز اس کی قبول ہوگی جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی، روزہ حج زکات اس کی قبول ہوگی جس کے سینے میں عمر کی، عثمان کی، علی کی محبت ہوگی. وگرنہ رب تو نماز اس کے منہ پہ دے مارے گا، رب تو روزے زکات جو حج ہے اس کے منہ پہ دے مارے گا. بلکہ جو المستدرک الحاکم میں حدیث شریف اس میں تو حد کر دی ہے، اس میں صرف اہل بیت طہار کا ذکر ہے رضی اللہ تعالی عنہم. فرمانے لگے ایک وہ بندہ جس نے اپنی زندگی کو گزارا کہاں پر؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی گزاری، نمازیں پڑھتا رہا، روزہ، اور دن کو روزہ رکھتا، رات کو وہ رب جو ہے وہ جا کر رب کا ذکر کرتا، طواف، پوری زندگی وہاں پہ گزاری، روٹی بھی وہاں پہ کھاتا رہا، پیتا بھی وہاں پہ رہا. لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اس کے سینے میں میری آل کی محبت نہیں تھی. رب قیامت والے دن اس کی ساری زندگی کی عبادت کو اس کے منہ کے اوپر دے مارے گا. اب یہاں پر بھی سرکار نے فرمایا میرے اصحاب جو چار یار ہیں ان کا بغض جو ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گا. اور بلکہ آگے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث شریف بیان کی ہے، صرف میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس سے یہ روایت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، رب کریم نے یعنی امت میں سے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی نذیر پیدا کی ہے. سرکار نے فرمایا میرے امت میں سے بھی 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نذیر رب نے بیان کی ہے. اب وہ کیا ہے؟ فرمایا ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، فرمایا میری امت میں سے جو نذیر رب نے بیان کی ہے، فرمایا فابو بکر نذیر ابراہیم، میرے ابو بکر کی نذیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے. وعمر نذیر موسیٰ، فرمایا میرے عمر کی نذیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. وعثمان نذیر ہارون، اور حضرت عثمان کی نذیر حضرت ہارون علیہ السلام ہے. وعلی ابن ابی طالب نذیری، فرمایا میرے علی کی نذیر جو ہے وہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں کو کیا خبر ہے کہ سرکار کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ اب چونکہ یہ ذکر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث شریف بہت زیادہ ایسی حدیث موجود ہے جس میں 4 یاروں کا اکٹھا ذکر موجود ہے. بلکہ ایک مقام پر کئی مرتبہ حدیث میں نے سنائی ہے، مختلف طرق سے یہ حدیث شریف آئی ہے. سرکار مدینہ شریف کے ایک باغوں میں سے ایک باغ کے میں تشریف فرما تھے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں سرکار اپنے گھر سے نکلے تو ایک باغ میں تشریف لے گئے. تو میں کیا دیکھتا ہوں، سرکار کو حاجت تھی، سرکار نے حاجت فرمائی تو وہیں پہ ایک کنواں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے اوپر بیٹھ کے، اور بیٹھے اس انداز سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ اس دروازے کی طرف تھا باغ کے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کو جو ہے وہ کنویں کے اندر لٹکا دیا، اور اپنے جو پنڈلیاں مبارک جو ہے اس کے اوپر سے کپڑا جو ہے وہ ہٹا دیا. آپ اپنے پاؤں لٹکا کر وہاں پر بیٹھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج تو سرکار کا میں جو ہے وہ گارڈ وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی میں دربار ہوں گا. اور یہ ڈیوٹی کو سرکار فرماتے ہیں میری سرکار نے ڈیوٹی نہیں لگائی تھی،
بلکہ خود ہی کھڑا ہو گیا کہ اب جو بھی بندہ آئے گا میں پہلے سرکار سے پوچھوں گا تو پھر اجازت لے کر اس کو اس باغ کے اندر داخل ہونے دوں گا۔ تو کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تو دروازے کو کسی نے دستک دی، تو میں نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ تو کہا میں پہلے سرکار سے پوچھ لوں۔ کہتے سرکار سے پوچھنے کے لیے میں آیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ کہا ابو بکر۔ فرمایا ان کو کمرے میں باغ میں داخل ہونے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دو، خوشخبری عطا کرو۔ میں تو ان بدبخت لوگوں سے حیران ہوں کہ جن لوگوں نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ سرکار کے بعد وہ گمراہ ہو گئے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ انہوں نے خوشخبری دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، سرکار کے دائیں جانب آپ بیٹھ گئے، جس طرح سرکار بیٹھے تھے آپ بھی اسی طرح بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو ننگا کیا تو آپ نے پاؤں اس کنویں کے اندر لٹکا دیے۔ اسی طرح پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو پھر دستک دی گئی، پھر پوچھا کون؟ کہا عمر ہے۔ اب ذرا ترتیب دیکھنا اور ان بدبختوں کا جواب دیکھنا کہ جن لوگوں نے کہا کہ حق چار یار کا نعرہ تو لگ جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ آئے، آتے ہی سرکار کو سلام کیا انہوں نے، تو سرکار نے نہ جب وہ تشریف لائے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ سے کہا، سرکار نے فرمایا ان کو بھی خوشخبری دے دو کر، ان کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ آئے سرکار کے پاس تشریف لے آئے، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، تو آپ بھی اسی طرح بائی جانب بیٹھ گئے، دائی جانب حضرت ابو بکر صدیق، بائی جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح بیٹھ گئے۔ کہتا ہے جس وقت آپ بیٹھے تو ہوا کیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو پھر دستک دی گئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان ہے۔ آپ جب تشریف لائے تو فرمایا ان کو بھی کہو کہ نبی علیہ السلام تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں سرکار کو تو اختیار ہی نہیں ہے، سرکار تو زمین پر اپنے غلاموں کو جنت تقسیم کر رہے ہیں جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، یہ اختیار نہیں ہے رب کا کہ بیٹھے بیٹھے فرما رہے ہیں تمہیں جنت کی میں خوشخبری دیتا ہوں، اور سرکار نے پیچھے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑا۔ سرکار نے فرمایا تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھو، قیامت تک کے لیے جو بھی رکھے گا میں اس کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہوں۔ بھلا کس کے اندر کسی کی ہمت ہے کہ وہ ایسے کہے؟ تو کہا ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لا، چونکہ دائی جانب حضرت ابوبکر صدیق تھے، بائی جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں پر ہی بیٹھے لیکن سرکار کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے کیا منظر تھا، درمیان میں سرکار تھے، ایک طرف ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے، اور سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے۔ یار کیا شان ہوگی کہ ایسی ہستیاں جن کی وجہ سے رب نے پوری کائنات کو بنایا ہو، کہتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں اس معاملے میں حیران تھا کہ یہ وجہ کیا تھی۔ کہتے ہیں مجھے پھر اس وقت پتہ چلا کہ جب سرکار کا وصال مبارک ہوا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، کہ سرکار کی جہاں پر قبر تھی، قبر مبارک تھی، وہاں پر دائیں جانب جو حضرت ابو بکر بیٹھے تھے اس کنویں پر، اسی طرح قبر بھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے وہ سرکار کے دائیں جانب بنائی گئی۔ حضرت عمر جو بائیں جانب بیٹھے تھے اسی طرح قبر مبارک سرکار کی بائیں جانب بنائی گئی۔ اور حضرت عثمان غنی کیوں سامنے بیٹھے تھے؟ اس وجہ سے بیٹھے تھے کہ ان کی قبر سرکار کے پہلو میں نہیں بنے گی۔ وہ جنت البقیع شریف کے اندر کبھی آپ کو جانا نصیب ہو تو جنت البقیع شریف کے اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب دیوار کے ساتھ وہ قبر مبارک ہے، ساتھ ہی وہ سڑک جاتی ہے۔ تو یہ تو سرکار خود فرما گئے، وہاں پر حکم ارشاد فرمایا، عثمان کو کہو کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو عثمان، تم جنتی ہو۔ حضرت عثمان کا بغض صرف اس بندے کے سینے کے اندر ہوگا، صرف اس بندے کے سینے کے اندر ہوگا کہ جو حضرت علی سے سچا پیار نہیں کرتا ہوگا۔ حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا بغض صرف ان کے سینے کے اندر ہوگا کہ جس کے سینے میں ایمان رتی برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لا یجتمع حب ہؤلاء الا اربعۃ الا فی قلب مؤمن۔ فرمایا کبھی بھی اس بندے کے سینے کے اندر ایمان
ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا بغض جمع نہیں ہو سکتا. یا ایمان رہے گا یا بغض رہے گا ان کے سینے کے اندر. اگر ایمان رہا تو پھر بغض نہیں رہے گا. تو پھر تم سوچو کس کے سینے کے اندر پیار ہے خلفائے راشدین کا، کس کے سینے کے اندر پیار ہے اہل بیت اطہار علی مرضوان کا، کس کے سینے کے اندر ہے یہ تم سوچو. تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا تم عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرا عثمان تو یہ ہے کہ عثمان یقوی ایمان، جس بندے کے اندر عثمان کی محبت آ جاتی ہے رب ذوالجلال اس کے ایمان کو مضبوط فرما دیتا ہے. اور یہاں پہ بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے جو ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، اور یہاں پہ حق چار یار کو بھی واضح کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے. پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یعنی خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام علی مرضوان تشریف فرما تھے. کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کر دیا کہ مجھے کن چیزوں سے پیار ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں بڑی ہی پسند ہیں. نمبر 1 خوشبو مجھے پسند ہے. نمبر 2 سرکار نے فرمایا عورتیں جو ہے وہ مجھے پسند ہیں، یعنی مسلمان عورتوں کے میں ان سے نکاح کروں. تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا نماز مجھے پسند ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ 3 چیزیں بیان کر دی. اب حضرت سید صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے تھے تو کہنے لگے میرے نبی علیہ السلام آپ کو 3 چیزیں پسند ہے تو ہمیں بھی 3 چیزیں پسند ہے. فرمایا نمبر 1 حضرت صدیق اکبر کہنے لگے پہلی چیز یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہو، محبوب تمہارا چہرہ ہو، ابو بکر آپ کے چہرے کو دیکھتا رہے. دوسری بات کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام مال ابو بکر کا ہو اور سرکار آپ کے اوپر قربان کرتا رہے. تیسری چیز کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام بیٹی میری ہو اور وہ نکاح آپ سے کرے، ان کی شادی آپ کے ساتھ ہو. یہ سید صدیق اکبر نے اس بات کو بیان کیا. ساتھ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے محبوب اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہے، ابو بکر کو پسند ہے، تو عمر کو بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں. اب وہ کون کون سی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے بندے کو، غربا کو کھانا کھلانا. سرکار کہنے لگے کہ پیاسوں کو پانی پلانا اور ننگے لوگوں کو لباس پہنانا، یعنی جن کے پاس لباس نہیں تھا ان کو لباس دینا. چونکہ یہ روایت موجود ہے کہ جس نے کسی کو ایک سوٹ لے کر دیا اس کا بدن ڈھانپنے کے لیے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن رب ان کو جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. یہ جو ختم شریف ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ رکھتے ہیں کہ یار کوئی نمازی پہن لے یا مسجد کا امام پہن لے یا قاری صاحب پہن لے، چلو یہ سوٹ رکھتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں یا کسی نے، تو یہ مقصد ان کا یہی ہوتا کہ چلو یار یہ سوٹ پہن لے گا، جو یہ پہن کر یہ نمازیں پڑھے گا رب اس نماز کا ثواب بھی ان کی قبر میں ان کو عطا فرمائے گا. تو یہ بات انہوں نے 3 چیزیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا اور ننگوں کو لباس دینا. ساتھ حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ محبوب اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر کو، عمر کو، تو پھر مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پوچھا وہ کون کون سی؟ کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام یہ 3 چیزیں کہ میرا دل ہے کہ میں لوگوں کو کثرت سے سلام کرتا رہوں، مسلمانوں کو سلام کروں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں. وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، میں نے کہا کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. فرمایا عثمان تو وہ ہیں کہ جو رات سجدے کرتے ہوئے گزارتے ہیں. عثمان تو وہ ہے جو رات جو ہے وہ قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ عثمان کی شان تو دیکھو کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو رب قرآن کی آیت نازل کر دیتا ہے، رکوع کرتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اب اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہوگی؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے مجھے تہجد کی نماز بڑی ہی پسند ہے. پھر کہنے لگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری بات یہ ہے تیسری کہ جو بھوکے بندے ہوتے ہیں میں ان کی خبر گیری لینا چاہتا ہوں، کہ یعنی میں کسی کو بھی بھوکا دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں. یہ 3 باتیں تھیں. تو چوتھے نمبر پر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے محبوب جب آپ کے 3 غلام، آپ کو اور آپ کے 3 غلاموں کو
تین چیزیں پسند ہیں، تو محبوب مجھے بھی 3 چیزیں بڑی ہی پسند ہیں۔ تو کہنے لگے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہنے لگے پہلی چیز یہ ہے کہ گرمی ہو اور شدت سے گرمی ہو۔ کہنے لگے کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے ہی پسند ہیں، گرمی کے روزے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مہمان نوازی مجھے بڑی پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تلوار میرے ہاتھ میں ہو اور رب کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ یہ تھے 3 چیزیں اپنے آقا کی محبت کو رکھتے ہوئے انہوں نے بیان کیا۔ ان میں بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کو ایسے ہی شان نہیں دی۔ یہ آپ نے علماء سے 20 مرتبہ حدیث شریف سنی ہے کہ جب غزوہ تبوک کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مال کو جمع کرو، مال کو جمع کرو، سرکار نے بہت ولولہ جو ہے انگیز خطاب کیا، ہر صحابی کچھ نہ کچھ لے کر آ رہا تھا۔ تو حضرت اس وقت جو ہے زمانہ بھی بڑا یعنی کھجوروں کے پکنے کا تھا، ابھی تو مال آیا بھی نہیں تھا، نہ کھجوریں بیچی گئی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے محبوب علیہ السلام میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا میں آپ کی بارگاہ میں رب کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ پھر دوسری مرتبہ سرکار نے فرمایا اور مال کو جمع کیا، جیسے صحابہ کو خطاب کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ بات سنی تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا محبوب اب میں 200 کر دیتا، 200 اونٹ دوں گا بما سامان۔ پھر سرکار نے خطبہ دیا، پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے محبوب اب میں 300 اونٹ جو ہے وہ رب کے راستے میں دیتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو سوچو سرکار کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ سرکار نے دنیا کو مردار کہا اور میں دنیا مردار ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مردار ہے، اور جو دنیا کو حاصل کرتا ہے وہ تو کتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کی دولت کو اتنا پسند کیا جو رب کے راستے میں تھی۔ سرکار اس طرح ممبر شریف سے تشریف لا رہے تھے، پہلی سیڑھی یعنی آپ نیچے تشریف لائے، اترے تو آپ نے یہ جملہ بولا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، عثمان آج کے بعد تم جو کچھ بھی کر لو رب تجھ سے کبھی بھی پکڑ نہیں کرے گا، رب تجھ سے مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ عثمان تیرے اوپر تیرا رب بھی راضی ہے، تیرا نبی بھی راضی ہے، عثمان تیرے اوپر سارے مومن راضی ہے، عثمان تیرے اوپر سب فرشتے راضی ہیں۔ تو پتہ چلا سرکار نے جو کہا نا کہ مومن عثمان کے اوپر راضی ہیں، تو مومن وہی ہوگا جو راضی ہوگا۔ جس نے یہ کہا کہ ہم عثمان کو تو رضی اللہ کہنے پسند نہیں کرتے، تو پتہ چلا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ وہ ہوگا کہ جس کے سینے میں عثمان کی محبت ہوگی، بلکہ جو اس کے ساتھ جو ملتے جلتے لفظ ہے وہ دوسرے یہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی معاملہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے 1000 دینار جو ہے، جو سونے کا دینار ہوتا تھا اس وقت، انہوں نے وہ دینار سرکار کی بارگاہ میں اس طرح چھپا کے نا اپنی آستین میں چھپا کر سرکار کی جھولی میں داخل کر دیا۔ سرکار اس وقت چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اس طرح وہ 1000 دینار رکھ دیا۔ جب 1000 دینار رکھا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار نے ان کو اتنا پسند کیا، پتہ جب کوئی بچہ بیٹھے کسی بزرگ کے پاس یا سرکار کے پاس آئے، سرکار ان سے وہ پیار کرتے کھیلتے ان سے، تو وہ دینار جو حضرت عثمان غنی کی جھولی میں ڈالے تھے آپ نے سرکار کی جھولی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا پسند کیا، سرکار اس طرح وہ دیناروں کو پکڑتے تو اس طرح پھینک دیتے اپنی جھولی میں، پھر پکڑتے الٹ پلٹ کرتے اس طرح، کبھی اوپر کرتے کبھی نیچے کرتے، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر کرتے۔ تو فرمایا عثمان تمہارا یہ دینار دینا، 1000 دینار دینا، یہ میرے رب کو اتنا پسند ہے کہ میرے رب نے مجھے ابھی پیغام بھیجا جبریل کے جو ہے وہ ذریعے سے، مجھے جبریل نے کہا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی کا عمل اگر نہیں کرے گا، فرمایا رب تجھے کبھی بھی مواخذہ نہیں کرے گا، رب تجھے کبھی بھی نہیں پوچھے گا، کبھی نہیں پوچھے گا۔ کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت یہ آیت نازل کی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب صدقہ کرتے ہیں اتنا خلوص ان کا ہوتا ہے، رب ان کے ایک صدقے کے بدلے میں جو ہے وہ 100 عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا یہ بات دنیا کو سمجھانے کے لیے کی تھی کہ ایک کے بدلے میں 100 دیا گیا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے صحابہ میرا رب کہتا ہے
کہ میں جتنا چاہوں اپنے بندے کو دے دوں، جتنا چاہوں دے دوں، یہ میری شان ہے۔ تو فرمایا وہ اتنی شان کا مالک ہے کہ وہ جب دینے پہ آتا تو بے حساب اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتا ہے۔ میں آخری بات پہ اپنی بات کو ختم کرنے لگا، چھوٹی سی بات ہے، ایمان افروز بات ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ سرکار نے خود فرمایا کہ عثمان کی شان بیان کرنا، شان سننا، پھر اس کے اوپر خوش ہونا، یہ صرف مومن بندے کا کام ہے۔ مومن کے علاوہ عثمان کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ اگر تم اس سے آگے جانا چاہتے ہو تو ایران کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، ایران کے اندر جس بندے کا نام عثمان ہوتا ہے، جس بچے کا، اس کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ جس کا نام ابو بکر ہوتا اس کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ جس کا نام عمر ہوتا اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا۔ یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ صورتحال یہ بیان ہوئی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں اس طرح کہ سرکار نے صدقے کا حکم دیا۔ جب صدقے کا حکم دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قحط سالی پڑ گئی مدینہ شریف کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رات ہوئی تھی تو لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ دعا کریں، قحط سالی پڑ گئی، گندم اناج کچھ پاس موجود نہیں ہے، لوگ ہمارے بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں پانی سے، آپ دعا کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح ہوتے ہی یہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اب جب صبح ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکل کر 1000 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا، جتنے بھی مدینہ شریف کے اندر مسلمان موجود تھے سب کو آپ نے تقسیم فرما دیا، سب کو تقسیم کیا۔ کہتے ہیں جس وقت تقسیم کیا گیا تو پھر کیا ہوا، مسلمانوں نے پانی بھی پیا، روٹی بھی کھائی، سب کو جو کچھ بھی ان کی ضروریات پوری ہوئی۔ تو ہمارے آقا حضرت عبداللہ بن عباس کہتا، چونکہ حضرت نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تھے تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عباس کہتا ہے رات میں سویا تو سرکار کی مجھے زیارت ہو گئی۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ سرکار ایک سواری کے اوپر تشریف فرما ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر تشریف فرما تھے تو حضور میرے آگے سے گزر رہے تھے۔ حضور نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ایک نور کا حلہ پہنا ہوا تھا، اور پھر میں نے سرکار کے ہاتھ مبارک میں ایک نور کی چھڑی دیکھی تو کہنے لگے پتہ کیا ہوا؟ پھر میں نے سرکار سے عرض کی کہ غریب نواز، مدت گزر گئی، آپ کی زیارت مجھے نہیں ہوئی خواب کے اندر، آج آپ تشریف فرما ہوئے محبوب، آج جلدی میں ہو تو کس جگہ پہ جا رہے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا، عبداللہ بن عباس سے فرمایا، عبداللہ بن عباس بات یہ ہے کہ آج میرے عثمان نے 1000 دینار مدینہ شریف کے لوگوں کو رب کے راستے میں تقسیم کیا ہے۔ رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ آج عثمان کی شادی کا انتظام رب نے جنت میں خود فرمایا ہے، تو میں عثمان کی شادی میں جنت میں جا رہا ہوں، لہذا اس لیے جلدی میں جا رہا ہوں۔ تو تم سوچو تو صحیح، یہ ہے عثمان جن کے بارے میں یہ بدبخت لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ تو معاذ اللہ وہ تو جہنمی ہو گئے تھے سرکار کے بعد۔ یہ تو سرکار کی تربیت میں بھی فرق آتا ہے معاذ اللہ، اگر ایسے لفظ جو ہے وہ سرکار کے صحابہ کے بارے میں بولے جائے، کیونکہ صحابہ کے استاد ہیں ہمارے آقا علیہ السلام، ہمارے آقا علیہ السلام استاد ہیں۔ تو تم جانتے ہو جب شاگرد ٹھیک نہ ہو تو کہتا ہے یار یہ استاد نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شان اور کوئی نہیں ہوگی کہ سرکار نے اپنی 2 شہزادیاں ان کے نکاح کے اندر دے دی۔ جو غلط تھے وہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، تو سرکار نے اپنی بیٹیوں کو چھڑوا لیا وہاں سے، نہیں رخصتی کی، لیکن جو صحیح تھا تو سرکار نے 2 صاحبزادیاں ان کے عقد میں دے دی۔ تم سوچو تو صحیح اس کے بارے میں۔ اس لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم حضور کے صدقے سے ہمیں ان غلاموں کی سنگت ہمیں عطا فرمائے جو سرکار کے غلام ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔